السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف اور توصیف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات جس کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو بہت سارے مظاہر ہیں، جن چیزوں سے اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے مختلف عبادتوں کے موسم رکھے ہیں، جن موسموں میں بندے کم عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں نہ جائیں، جنت کے لیے اپنا راستہ تلاش کر لیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں نیکیوں پر بندوں کو آفر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت پر اللہ رب العالمین آفر دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ عام دنوں میں جو نیکیاں بہت زیادہ محنت کر کے کمائی جا سکتی ہیں، کچھ خاص دن ایسے ہیں جن میں بندہ تھوڑے وقفے کے لیے اگر محنت کر لے تو وہ بہت بڑی نیکی جو عام دنوں میں بہت محنت سے کما سکتا تھا، کم دنوں میں کما سکتا ہے، کم وقت میں کم محنت میں کما سکتا ہے، کم وقفے میں کما سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو تم کو کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے، اور اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اس کی محنت کے حساب سے اجر دیا جائے۔ فاسق اور گنہگار کو اگر ایک درجے میں رکھ دیا جائے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے نیکیاں کمانے کا، موقع فراہم کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بندے کو عبادت کے لیے بعض مرتبہ موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ طبیعت، ہمیشہ مزاج ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کی مزاج اور بندے کی طبیعت کے حساب سے بھی بعض موقع اس کو دیتا ہے تاکہ اس کے مزاج میں تجدید ہو، عبادت کی رینیویشن ہو، رینیو ہو جائے اس کا مزاج۔ اگر مستقل یکساں ایک درجے میں ہمیشہ بندے سے عبادت طلب کی جائے کہ وہ ہمیشہ ایک طرح کی عبادت کرے، تو انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان بہت جلدی چیزوں سے بور ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت جو ہے وہ بہت جلدی بہت لمبے وقفے تک کسی ایک چیز پر اپنی طبیعت کو بچا کر کے رکھنا، ثابت کر کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا مزاج گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کا بھی اعتبار کرتے ہوئے دنوں میں تفریق رکھی ہے کہ بعض دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں زیادہ رکھی ہیں تاکہ اپنے انسان کے مزاج کے حساب سے اس کا مزاج اس کا رینوویشن ہو جائے، اس کی تجدید ہو جائے۔ آپ دیکھیے اگر یکساں عبادت کے موسم ہوتے اور کوئی فضیلت نہیں ہوتی کسی وقت میں، تو انسان کے لیے موٹیویشن نہیں ہوتا کوئی چیز میں۔ لیکن جب ہم خاص موقع عبادتوں کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم ایک طرح کا موٹیویشن فیل کرتے ہیں، ہے نا۔ رمضان آنے سے پہلے حتیٰ کہ بے دین آدمی بھی اپنی طبیعت میں ایک شگفتگی اور عبادت کی طرف ایک میلان محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کے خصوصی موسم بھی رکھے ہیں۔ عمومی طور پہ تو بندے کو اپنی سانس کی آخری حد تک کے اپنی موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ یقین کا مطلب موت آ جائے۔ لیکن خاص موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کا، ہماری طبیعت کا، ہمارے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے بھی کہ بندہ خاص موقعوں پر ذرا سا اس کی طبیعت کے اندر ایک اچھال پیدا ہو، ایک اس کو موٹیویشن ملے، اس لیے اللہ نے بھی عبادتوں کے خاص موسم رکھے، اور خاص طور پہ سال بھر میں
دو موسم عبادت کے ایسے بہت اہم ہیں. ایک تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس سے ہم الحمدللہ کچھ مہینے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور ایک یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، خاص طور پہ ذو الحجہ عمومی طور پہ حرام مہینے عمومی طور پر ان کی خصوصی فضیلت ہے، پر ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ جس میں الحمدللہ ہم آج سمجھیے کون سا دن ہے، آج دوسرا دن ہے. کل پہلا دن ختم ہو گیا اور آج دوسرا دن ختم ہوا. ابھی بھی ہمارے پاس 8 ایام باقی ہیں ذو الحجہ کے. یہ بھی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ترین دن ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ساری دنیا میں، یعنی سارے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے اور رمضان کے دوسرے عشرے سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. افضل ہونے کا مطلب اس میں جو آپ نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو رمضان کے دونوں عشروں سے زیادہ ملتا ہے. یعنی 2 رکعت کوئی آدمی کا رمضان کے ابتدائی 2 عشروں میں پڑھتا ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں اس نے 2 رکعت پڑھی اس کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، رمضان زیادہ ثواب اس کو ملے گا. صدقہ اگر رمضان میں کرتا ہے اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے تو رمضان کے مقابلے میں ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا. روزہ اگر رمضان کا روزہ، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فرض عبادت کسی بھی نفلی عبادت سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ روزے فرض ہیں تو اس حساب سے تو وہ روزہ بہت زیادہ افضل ہے، ذو الحجہ کے عشروں سے روزہ افضل نہیں ہو سکتا. باقی جو دوسری عبادتیں ہیں، عام عبادتیں، تو کوئی بھی عبادت جو رمضان کے پہلے 2 عشروں میں کرتا ہے بغیر کسی اختلاف کے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ وہ زیادہ افضل ہے. البتہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں ٹائی ہو گیا، اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، بعض علماء کہتے ہیں ذو الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے. رمضان کے ابتدائی 2 عشروں میں تو تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ذو الحجہ کا پہلے عشرے ان دونوں رمضان کے عشروں سے افضل ہے. البتہ آخری عشرے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں ذو الحجہ کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے. افضلیت کا کسی کو انکار نہیں ہے. آپ اس سے ہی ذو الحجہ کے عشرے کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے، رمضان کے آخری عشرے سے، ہے نا. کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے یہ بحث تو بات کی ہے. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا موازنہ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے سے ہوتا ہے، جس میں ہم کتنا زیادہ موٹیویشن فیل کرتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو ذو الحجہ میں دکھائی نہیں دیتا. ذو الحجہ شروع ہوتا ہے لیکن اس کا 10واں حصہ بھی دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ جو حق ادا کرنا چاہیے رمضان کا وہ بھی ادا نہیں کرتے، لیکن کم از کم عام دنوں کے مقابلے میں ادھر توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہاں بالکل توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ تقریباً یعنی علماء نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہیں. بعض جو علماء کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. تو وہ کہتے ہیں جب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخری عشرہ افضل ہو گیا. یہاں جو علماء ہیں جو ذو الحجہ کے سپورٹ میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وہاں پہ لیلۃ القدر ہے تو یہاں پہ یوم الترویہ ہے، یوم النحر ہے، یوم عرفہ ہے، 3 دن ہے. یوم الترویہ افضل دن ہے. یوم النحر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دن کہا، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر کا دن ہے. اور بعض روایتوں میں عرفہ کے دن کو بھی سب سے افضل دن کہا گیا ہے. تو اگر وہاں پہ لیلۃ القدر ہے تو یہاں پر 3 ایام ہے فضیلت کے. ہاں یعنی عید الاضحیٰ جو یوم النحر کا دن ہے 10واں ذی الحجہ، اور یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین دن قرار دیا اور جس کی دعا سب سے افضل دعا قرار دی گئی ہے. اور یوم الترویہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے جہاں سے حج کے جو بہت ساری مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. تو اختلاف ہے. ہم ترجیح نہ بھی دیں تو بھی اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دن اتنے افضل ہیں کہ اس کا مقابلہ رمضان کے آخری عشرے سے کیا جاتا ہے. اور ایک تدبیر جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ نے دی ہے جس کو بہت سارے علماء نے پسند کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں زیادہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور ذو الحجہ کے آخری عشرے کے دن زیادہ افضل ہیں. یہ بات امام تیمیہ نے کی ہے اور امام القیم رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس کی تائید کی ہے اور یہ بات ذرا سا دل کو لگنے والی بھی ہے نا. بہرحال افضل یہ ہوں یا وہ ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت بڑا مقام آیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث ہے افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل ایام ذو الحجہ کے یہ آخری عشرے کے ایام ہیں.
اللہ کے نبی. اچھا اس کی فضیلت تو ایک عمومی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے دن ہے نا, کیونکہ حرمت والے مہینے میں آئے ہیں تو یہ حرمت والے دن. حرمت یعنی وہ دن جو حرام ہے, وہ مہینے جو حرام ہے. 4 مہینے حرام ہے نا, کون کون سے 4 مہینے یاد ہے؟ ہاں محرم رجب. ہاں ثلاث متوالیات, 3 مہینے لگاتار. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مہینے لگاتار ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور علماء نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ محرم میں حج ہوتا ہے اس لیے محرم کا مہینہ حرام ہے. محرم سے پہلے ذوالقعدہ کا, ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے تو ذوالحجہ کا مہینہ حرام ہے. ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کا, اور ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث متوالیات, 3 مہینے لگاتار حرام ہے. اللہ کے نبی نے خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ عرب کے لوگ عام طور پہ کیا کرتے تھے کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں تو جنگ نہیں کرتے تھے. عربوں کا یہ رواج تھا کہ حرام مہینے میں جنگ نہیں کرنا ہے, امن و امان رہنا چاہیے. تو ذوالحجہ تک تو خود کو روک کے رکھتے تھے, لیکن ان کے لیے اتنے جنگ کے عادی تھے کہ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا کہ محرم میں 3 مہینے لگاتار کیسے جنگ نہیں کریں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ محرم کے مہینے کو تبدیل کر دیتے تھے, محرم کو سفر سے بدل دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ اب کی بار جو چاند نکلے گا وہ سفر کا چاند مانا جائے گا. ہاں نسی اس کو کہا گیا قرآن مجید کے اندر نا, انما النسیء زیادۃ فی الکفر, اس کو نسی کہا گیا. تو نسی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے اس بار جو چاند نکلے گا وہ سفر کا چاند ہے, تو ذوالحجہ کے بعد سفر منا لیتے تھے, سفر کے بعد پھر محرم آتا تھا, پھر سفر آتا تھا. تو مہینے الٹ پلٹ گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مہینوں کی حرمتوں کو تبدیل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا نا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, نسی جو ہے وہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے. یعنی اللہ نے اگر کسی مہینے کو حرام مہینہ قرار دیا ہے, آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے, اس کی حرمت آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں, یہ اللہ کے دین کا حصہ ہیں, اور اس کو رسپیکٹ دینا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسپیکٹ دینا, یہ دل کے تقوی کا تقاضا ہے. اگر دل میں تقوی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کو, جو اللہ تعالیٰ کی دین کی علامتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خصوصیات ہیں, ان کو بندہ اہمیت دے گا, ان کی تعظیم کرے گا, ان کا رسپیکٹ کرے گا. تو دین کے شاعر بہت سارے اس میں سے یہ اللہ تعالیٰ کے جو حرام مہینے ہیں یہ بھی دین کے شاعر ہیں. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت کا مطلب جس کا احترام زیادہ ہو, جس کا رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ ہو. حرام مہینوں کی اپنی فضیلت ہے, حرام مہینے میں بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اور مہینوں کی بنسبت حرام مہینے میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے. اور اگر آپ کوئی حرام مہینے میں گناہ کریں گے تو اور مہینوں کی بنسبت حرام مہینے میں گناہ کرنے کا عذاب بڑھ جائے گا. یہ اصول ہوتا ہے نا, زمان, مکان اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے حساب سے گناہ اور ثواب, ان دونوں کا جو لیول ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا. یعنی جیسے مکان جو ہے, آپ گالی دینا گناہ ہے, بازار میں گالی دینا گناہ ہے, لیکن اگر مسجد میں آ کے گالی دے تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا. کوئی مسجد حرام میں جا کے گالی دے تو گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا, ہے نا. کیونکہ جہاں جو حلال چیزیں بھی حرام ہے, یعنی ہاں گفتگو حلال ہے لیکن مسجد میں جا کر کے وہ حرام ہو جاتی ہے, تو وہاں حرام چیز کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسی ثواب کا بھی معاملہ ہے. عام جگہ پہ آپ نماز پڑھیں آپ کو ثواب ملے گا, لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ثواب بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جو مفعول ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں اس سے بھی گناہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. عام آدمی کو گالی دینا گناہ ہے, اپنے باپ کو گالی دینا زیادہ بڑا گناہ ہے. جس کو اللہ نے اف بھی کرنے سے منع کہ اس کو گالی دیں گے تو گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. عام آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صدقہ دینا ثواب کا کام ہے. رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب کا کام ہے, زیادہ ثواب ملے گا اس میں. تو مفعول کی وجہ سے بھی گناہ اور ثواب یہ دونوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے بھی گناہ اور ثواب گھٹتا بڑھتا ہے. اگر عام دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب ہے, لیکن حرام مہینے جو ہیں 4 حرام مہینے, ان میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے, ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ, حرام مہینے کوئی بھی ہوں, عشر ذی الحجہ تو اور خصوصی فضیلت والا ہو گیا, سارے حرام مہینوں میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں آپ کو ثواب بڑھا کر کے ملتا ہے. اور گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی اس کا بڑھ جاتا ہے, اس کی قباحت, اس کی کراہت, اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان حرام مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. تو عشر ذی الحجہ کی ایک فضیلت تو یہی بھی ہے کہ یہ حرام مہینے کا حصہ ہے, حرمت والے مہینے کا حصہ ہے. رمضان حرام مہینہ ہے, ہاں یہ خصوصیت رمضان کو حاصل نہیں کہ رمضان حرام مہینہ نہیں ہے, بلکہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی وہ تو بدر کی جو جنگ تھی وہ حرام مہینے میں ہی ہوئی تھی. ہاں دوسری محرم, ہاں دوسری رمضان میں ہی ہوئی تھی, سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. تو حرمت والے مہینے میں 17 رمضان کو, ہاں دوسرا ذی الحجہ 17 رمضان کو. تو حرمت والے مہینے میں حرمت یہ ان 2 فضیلتیں ہو گئی. پہلا یہ کہ یہ افضل و ایام الدنیا ہے, سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. دوسرا یہ کہ یہ حرام دن ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے.
والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی. اور جمہور علماء کی رائے یہاں کی ہے 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ ذوالحجہ کی 10 راتیں. اور رات کو اس لیے کہا گیا کہ رات سے مراد رات اور دن دونوں ہیں. یہاں رات سے مراد رات اور دن دونوں، جیسے دن کہہ کر کے دن اور رات دونوں مراد دے لیا جاتا ہے نا. دن کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا ہمیں 10 دن تک کے نہیں آیا، تو اس کا مطلب تھوڑی تک اس میں راتیں نہیں شامل ہیں. تو کبھی دن کہہ کر کے اس میں رات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. ایسے ہی عربی میں کبھی رات کہہ کر کے دن کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. جیسے حضرت زکریا کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ 3 راتیں، وہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ تم بات نہیں کرو گے، اور ایک جگہ فرمایا گیا ہاں ثلاثۃ ایام، اور بعض جگہوں پر قرآن میں دوسری جگہ پر ثلاثۃ لیال بھی کہا گیا ہے نا. تو کبھی دن کہہ کر کے رات اور کبھی رات کہہ کر کے دن مراد لے لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ولیال عشر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، یہاں راتوں سے دن بھی مراد ہے، یعنی یہ 10 دن ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اور والفجر کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا کہ یہاں والفجر سے بعض علماء نے کہا فجر کا وقت مراد ہے، بعض علماء نے کہا فجر کی نماز مراد ہے، بعض علماء نے کہا کہ عام فجر نہیں مراد ہے بلکہ یوم النہر کے دن کی جو فجر ہوتی ہے وہ مراد ہے. ساری ہر فجر نہیں مراد ہے بلکہ جو فجر یوم النہر کے دن ہوتی ہے وہ فجر مراد ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، یہ بھی ان کی فضیلت کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک 3 فضیلتیں ہو گئی. چوتھی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو 10 دن ہیں، ان دنوں میں نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو زندگی کی ہر نیکی سے زیادہ محبوب ہے. العمل الصالح، جو یعنی بندہ جو ہے وہ ان 10 ایام میں خوب نیکی کر لے، یہ اس کو اس کے علاوہ اور کتنی بھی نیکی کرے اس سے زیادہ محبوب ہے. حد تو صحابہ کرام کو لگا کہ بھائی ساری نیکی سے محبوب ہوگا، لیکن جہاد تو سب سے مشکل نیکی ہے، اس میں آدمی اپنی جان مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے لڑائی کرنے کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی زیادہ بڑا افضل نیکی؟ یعنی علماء نے اس کی 2 تشریح بیان کی ہے. ایک تشریح علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جو ان دنوں میں جو بندہ نیکی کرتا ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کرتا ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کہیں پہ بھی وہ نیکی کرے گا تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ان 10 دنوں کے اندر ملے گا. ایک بات تو علماء نے بیان فرمائی. ایک بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے اور وہی بات صحیح لگتی ہے کہ ان 10 دنوں کو بندہ نیکیوں سے بھر دے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اجر کسی بھی نیکی پر نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ دنوں میں. اگر ان 10 دنوں میں اس نے خوب نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دعائیں کی، تکبیرات کی، اذکار پڑھے، اور جو بھی نیکیوں کے کام ہوتے تھے، قربانی کی، توفیق ملی تو حج بھی کر لیا، یعنی ان 10 دنوں کو اگر وہ نیکیوں سے بھر دے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اور کسی نیکی پہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. تو صحابہ کو لگا شاید جہاد میں زیادہ ثواب ہو، تو اللہ کے رسول سے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں نیکیوں پہ رکھا ہے کہ بندہ ان 10 دنوں میں نیکیاں کرے تو جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا بھی ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ہے. آپ سوچیے کتنی بڑی عظمت ہے، سوائے اس کے کہ آدمی اپنا جان مال اللہ کے راستے میں لے کر کے گیا اور سب قربان کر کے آ گیا تو پھر اس کا ثواب بہت بڑا ہو گیا. یعنی جیسے حضرت مصعب ابن عمیر کا معاملہ تھا، ہاں جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ تدفین کرنے لگے تو اتنا چادر بھی نہیں تھی کہ جس سے کفن پہنایا جا سکے. تو کوئی بندہ جان مال سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس کی نیکی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ یعنی شہادت کی نیکی کے علاوہ کوئی نیکی ان 10 دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے. اتنا زیادہ یعنی، اور صرف احب، ایک حدیث میں آیا احب، سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں. ایک حدیث میں آیا اعظم، سب سے زیادہ عظیم نیکیاں ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں. ایک حدیث میں آیا ازکا، سب سے زیادہ پاکیزہ نیکی ان دنوں کی نیکی. ایک حدیث میں آیا افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی نیکیاں ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں. یعنی اتنے سارے الفاظ کے ساتھ، الگ الگ الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو انتہا درجے میں محبوب ہے. تو یہ بھی اس کی فضیلت کی ایک دلیل ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی نا، 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز کی جو میں نے بتایا کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں کے اندر بہت سارے افضل ایام آ کر کے جمع ہو گئے ہیں. جیسے یوم النہر کے بارے میں لوگوں نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النہر ثم یوم القر. اللہ نے فرمایا کہ سارے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دن کون سا ہے؟ یوم النہر، قربانی کا دن، جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے جس میں بندے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النہر کا دن ہے. پھر اس کے بعد یوم النہر کے بعد اس سے پہلے کا جو ایک دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے عرفہ کا دن، وہ بھی افضل ترین دن ہے، اور سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا، لیکن میں فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا سب سے بہتر چیز جو میں نے اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے کہی وہ کون سی چیز ہے، کون سی دعا ہے وہ؟ آپ کو تو حافظ پتہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہاں جو اس کے بعد کے ایام تشریق کے ایام غالباً ہو رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے سب سے بہترین جو بات کہی ہے، جو سب سے بہترین دعا کی ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ یہ ایک دعا اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو اس کی خصوصی فضیلت بھی آئی ہے نا، ہاں کیا خصوصی فضیلت ہے آپ بتائیے، آپ کیا نہیں عام دنوں میں اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس پر وہ جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب غالباً ملتا ہے نا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ ان دنوں میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے اور دنوں میں بھی کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن یہی دعا زیادہ مشہور ہے، ہاں عرفہ کے دن تو کرنا ہی ہے، خصوصی ہے۔ ہاں یہ دو دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کے نبی بہت زیادہ بیت کرتے ہیں، یعنی 100 مرتبہ تو خصوصی فضیلت آئی، باقی ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اس کو دعا کہا، حالانکہ یہ ذکر ہے، یہ بھی ایک بات ہے، اللہ کے نبی نے اس کو دعا کہا حالانکہ یہ ذکر ہے، لیکن ذکر بھی کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی دعا ہوتی ہے نا، کیونکہ دعا میں آپ کچھ مانگتے ہیں تو ذکر کے ذریعے سے بھی تو آپ کچھ اللہ سے ثواب ہی مانگ رہے ہیں نا، اس لیے ہر ذکر جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں، ایسی دعا جس میں آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ اس دعا کے ذریعے سے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں اجر مانگا ہے نا، آپ جنت مانگ رہے ہیں، اجر مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی فضیلت میں ایک تو یہ کہ یوم النحر اس کے اندر آتا ہے، پھر یوم عرفہ اس کے اندر آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ یوم عرفہ سال بھر کے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ، یعنی اگر کوئی سوال کر لے سال میں کون سا دن ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے دنیا کے، جیسا اللہ کی شایان شان ہو، اللہ تعالیٰ کی شایان شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے ما ارادہ ہاؤلائی، کہ جو جمع ہوئے ہیں آج یہ کس ارادے سے جمع ہوئے، کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ یوم ترویہ بھی آتا ہے، 8 ذی الحجہ کا بھی دن آتا ہے، تو بہت سارے افضل ایام جو ہے سال بھر کے وہ اس 10 دن کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری افضل عبادتیں، امہات العبادات، علماء نے کہا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امہات العبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ امہات العبادات یعنی اہم ترین عبادتیں، بھئی 4 عبادتیں سب سے اہم ہے، نماز، تو نماز تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز؟ عید کی نماز خصوصی نماز ہے نا، اور ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ تک کے روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ عرفہ کا روزہ خصوصی اس کا ثواب آئے، انشاءاللہ آگے وہ بات آئے گی۔ پھر اس کے بعد صدقہ، زکوٰۃ، تو آپ جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا گوشت آپ کیا کرتے ہیں، صدقہ ہی کر دیتے ہیں، تو صدقہ بھی جمع ہو گیا اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد حج، تو ظاہر سی بات ہے حج کے بیشتر مناسک جو ہے وہ اس آغاز کے ہی عشرے میں، پہلے ہی عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جو امہات العبادات ہے، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب آ کر کے ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس کا مقام بہت بلند ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کے مقام کے بلند ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ کہ اس میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ تو اس کی فضیلت ہے، مقام ہے۔ اچھا، پھر بھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت جو ایک ہلچل دکھائی دیتی ہے ان دنوں میں، وہ صرف اہل حدیثوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک خوش نصیبی کی بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اور دین کا سب سے صحیح فہم رکھنے والے ہم ہی لوگ ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ اور کسی جماعت میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسا نہیں لگتا کہ عام دنوں میں کوئی فرق آیا ہو، صرف اہل حدیثوں کیا
انہی کی اسٹیٹس پہ واٹس ایپ پہ دکھائی دیتی ہے الحمدللہ ذوالحجہ کی حدیث ہے. ہاں باقی سب لوگ معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہم کو دی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا حالانکہ جتنی ہونی چاہیے اتنی ابھی بھی نہیں ہے, جتنی اہمیت ان دنوں کو دینی چاہیے اتنی ہم ابھی بھی نہیں دیتے, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی کم از کم بیانات ہوتے ہیں. علماء جو ہے وہ عجیب بات ہے کہ جن دنوں کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور جن دنوں کی کوئی فضیلت نہیں ثابت ہے, ابھی عید میلاد کے دن آئے گا لوگ اتنا ذوق و شوق سے منائیں گے جس کا دور دور تک حدیث میں ذکر تک نہیں آیا ہے. محرم کے 10 دن بالکل باقاعدہ عید کے دن منا لیے گئے ہیں. ہاں بہت اہتمام ان کے لیے کیا جاتا ہے, حالانکہ محرم کے 10 دنوں کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں آئی ہے حدیث میں. اور جن دنوں کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حرکت تک لوگوں کے اندر دکھائی نہیں دیتی. اس سے اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق پتا چلتا ہے کہ اہل بدعت اپنے احوا کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ بھی بعض مرتبہ اپنی تقریروں میں قرآن حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن وہ کہاں اپنی چاہت کے مطابق جو قرآن حدیث میں دلیل ملے گی اس کے حساب سے. باقی قرآن حدیث میں اصلاً کیا ہے اگر وہ ان کی چاہت کے مطابق نہیں تو اب اس میں کوئی ان کی چاہت کے مطابق کوئی چیز ان کو ملتی نہیں ہے. تو ان دنوں کی کوئی اہمیت ہمارے معاشرے میں, محلوں میں, علاقوں میں, مسلمانوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے. تو ہماری ذمہ داری بھی ایک طرح سے یہ بنتی ہے نا کہ ہم اس کو عام کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے تو ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اب یہ تو ہو گیا کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے. جب فضیلت ہے تو عمل بھی ہے. جب جو فضیلت کے ایام ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عمومی طور پر فرمایا العمل الصالح, کوئی بھی نیک عمل. ہاں اس میں عموم کی بات آ گئی. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں تو کچھ خاص اعمال ہیں جن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے نا, روزہ رکھنا ہے, قیام اللیل کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ میں عام کر دیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو گے چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو, معاملات سے ہو, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر کے دے گا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, اذکار کرو, صدقہ دو, صلہ رحمی کرو, جو بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر کے دے گا. ان دنوں میں خصوصی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی نیکی, حتیٰ کہ ہمارے جو معمولات میں شامل نیکی ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ عشر ذی الحجہ میں اس کا خصوصی ثواب ہے. والد اور والدہ کی خدمت کرتے ہیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں اس کا زیادہ ثواب ہے. جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہم, چاہے وہ عبادات کی نیکی ہو, نماز پڑھ رہے ہیں, سنت آپ ہمیشہ بھی پڑھتے ہیں, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ سوچ کے پڑھیں کہ کیونکہ ان 10 دنوں میں کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ زیادہ ثواب ہے. فرض نمازیں آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا. جو بھی نیکی کر رہے ہیں ان کا ثواب رمضان اس عشرے میں, پہلے عشرے میں الحمدللہ بڑھ جاتا ہے. تو کوئی بھی نیکی, اب اس میں کچھ خصوصی نیکیاں بھی ہیں. بھائی میں ایک چیز کی تاکید ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں, پھر سے میں اس کو دہرا دیتا ہوں, چاند دیکھیں. اب تو چاند دیکھنے کا ٹائم نکل گیا, لیکن آپ اپنے آپ سے احتساب کریں کہ ذوالحجہ کا یہ چاند ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا. پھر وہی صورتحال پیش آتی ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے. چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے اور عام لوگوں کے لیے مستحب ہے, یعنی سارے لوگ چاند دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب پر واجب کیا ہے, لیکن کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیتے ہیں تو دوسروں کو گناہ نہیں ملے گا, ہے نا. اور اگر کوئی بھی چاند نہیں دیکھتا ہے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے. لیکن وہی صورتحال ہر مرتبہ تاکید کرنے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو عزت نہیں دیتے, چاند نہیں دیکھتے. ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں سروے کر کے آپ معلوم کر لیں, ہم کو بیشتر میں سے بہت سارے لوگوں کو ابھی جو ہمارے کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں ان کو 12 مہینوں کی گنتی بھی نہیں پتا ہوگی. بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ 12 مہینے کون سے ہیں, اگر آپ باہر نکل کے پوچھیں تو لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ 12 مہینے کون سے ہیں. بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کو سال نہیں پتا کون سا سال چل رہا ہے, مہینہ تو جانے دیں. لوگوں کو سال نہیں پتا ہوتا ہے, ایون بہت سارے لوگوں کو صدی بھی نہیں پتا ہوگی. ایک اگر سروے کر کے دیکھ لیں کون سی صدی چل رہی ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ کون سی صدی چل رہی ہے, اپنے کیلنڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کی میں ہمیشہ ہی تاکید کرتے رہتا ہوں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. بھائی چاند کی اتنی پیاری دعا ہے, اور آج کل تو ہمارے ملک میں جس طرح کی بدامنی پھیلی ہوئی ہے تو اس دعا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. چاند دیکھیں, اللہ محل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. دوسری سب سے بڑی نیکی ہے توحید, ہے نا. توحید جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے, اس لیے علماء نے خصوصی طور پہ تاکید کی ہے کہ ان 10 دنوں میں توحید کا اہتمام کرنا. توحید کا اہتمام کیا ہے؟ توحید کے کلمات زبان سے نکالنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا. اس کی خصوصی بھی فضیلت آئی, وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. توحید کو سیکھنا, اپنی توحید کو مضبوط کرنا, اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا, توحید کی مجلسوں میں شریک ہونا. توحید سب سے بڑی نیکی ہے, دل کی بھی نیکی, عمل میں بھی نیکی. تو توحید کا علماء نے کہا ہے خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. تیسری چیز
ان دنوں میں خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ جو 10 ایام ہوتے ہیں نا، اور دنوں میں میں نے بتایا کہ دن جتنے عظیم ہوتے ہیں، جتنا ان کی فضیلت ہوتی ہے، ان دنوں میں گناہ کرنے پر اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے. تو اور دنوں میں تو گناہ سے بچنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ گناہوں سے بچنا ہے. اگر کوئی گناہ ہوتا بھی ہے عام دنوں میں آپ اس سے نہیں بچ پا رہے، تو ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ عورتوں کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی کو اگر فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ اس سے پرہیز کریں. کوئی گانے سننے کا عادی ہے، ویسے اس کو توبہ کر لینے چاہیے، پر ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تو ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے خاص طور پہ ان دنوں میں کہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے رمضان میں اور عشرے ذی الحج میں خصوصی طور پہ جو ہمارے یہاں فرق دکھائی دیتا ہے، وہ فرق کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ رمضان میں ہم سب مل کر کے پہلے سے عبادت کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں. مسجدیں صاف ہو رہی ہیں، مائک صاف کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں. ایک ماحول جو ہم رمضان کے مہینے میں بناتے ہیں، وہ ماحول ہم ذی الحجہ کے مہینے میں بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے خصوصی کوشش ہونی چاہیے. اپنے گھر کی سطح پر اپنے بچوں کو سمجھائیں، یاد دلائیں، ہے نا، بچوں کو کم سے کم یاد دلائیں، احساس دلائیں، شعور دلائیں کہ یہ خصوصی ایام ہے جو شروع ہونے والے ہیں. بھائی باپ کی ذمہ داری ہے نا یہ تاکید کرنا، ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو تاکید کرنا کہ یہ بہت اہم ایام آ رہے ہیں. کس کی ذمہ داری؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے بچانے کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خیر کی تعلیم دو. یہ ایام شروع ہونے سے پہلے اور ان ایام کے شروع ہونے کے بعد مستقل اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، اور بیویاں اپنے جو ہے اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں دین پر گامزن رہنے کی. گھر میں تکبیرات بچوں کو یاد کرائیں، خود تیز آواز میں تکبیر کہیں. گھر کا ماحول تو چھوڑیے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ یہ کیا کرتے تھے؟ ان ایام میں بازار میں چلے جاتے تھے اور بازار میں جا کر کے تیز آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ بازار کے لوگ سنیں اور ان دنوں میں تکبیریں دہرائیں. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، بازار نہیں جا رہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تکبیر پڑھنے، تحلیل کرنے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد کرنے کی تاکید کریں گھر کے اندر بچوں کو. اور دنوں میں بھی نماز کا اہتمام کرانا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصی اہتمام کرانا چاہیے. اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے فیملی گروپ میں لوگوں کی تذکیر کرتے رہیں. دیکھیے ہر چیز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو نہیں پتا تو ہم بتا دیں. بھائی جو یہ حدیثیں میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں نے جمعہ میں سنی ہوں گی، ہر سال آپ لوگ سنتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ضروری نہیں کہ نئی ہو جو بتائی جائے. بہت ساری چیزوں میں تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا ایمان دل کے اندر پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے دعا کرنا. تو ایمان والے بندے کو اللہ نے فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ کے نبی آپ نصیحت کرتے رہے لوگوں کو. نصیحت ایک الگ چیز ہو، تعلیم ایک الگ چیز ہوتی. تعلیم میں آپ کو کچھ نیا بتایا جاتا ہے، نصیحت میں ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی نئی چیز بتائی جائے. بھائی نئی چیز کیا لے آئیں گے؟ عشرہ ذی الحجہ کی جو حدیث ہے وہی تو لائیں گے نا، کوئی اپنی طرف سے تو گڑھ نہیں لیں گے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تعلیم، کوئی آپ کو نیا چیز ہے جس کا علم آپ کو دیا رہا ہے. اور ایک ہوتی ہے تذکیر، کہ لوگوں کو یاد دہانی کرانا، لوگوں کو یاد دلانا، کیونکہ ذہن جو ہے وہ بھول جاتا ہے. فضیلتیں ہم نے کہیں پڑھی ہیں وہ محو ہو جاتی ہیں دماغ سے. یاد دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان پر یقین ہمارا اور تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. تو تذکیر کی بھی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی. ان کو یاد دلانا کہ یہ عام ایام نہیں جو گزر رہے ہیں، خصوصی ایام ہے، لہٰذا ہماری خصوصی توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے. تو ماحول بنانا بہت ضروری ہے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے نا وہ خلوت. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی محنت ان 10 دنوں میں کرتے تھے اتنا کبھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے، بالکل لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے. کیونکہ جتنا آپ لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں اتنا کیا ہوتا ہے؟ عبادتوں میں خلل پڑتا ہے اور انسان جو ہے وہ غیر ضروری چیز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. تو ابن عباس کے بارے میں بعض روایت غالباً سعید ابن جبیر ہی بتاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، کہ حضرت ابن عباس ان دنوں میں اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے دنیا سے بالکل، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو جاتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے. اب ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے لیے خلوت اس طرح سے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں، لیکن پھر بھی جیسے ہم رمضان میں تھوڑا سا کاروبار ہلکا کر کے اپنی توجہ جو ہے وہ عبادتوں کی طرف دیتے ہیں، تو کاروبار سے،
لوگوں کے تعلقات تھے، اور خاص طور پہ ہمارے دنیا میں تو سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے. سب سے زیادہ ہمارا جو وقت غلط چیزوں میں یا کم سے کم لا یعنی چیزوں میں جاتا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو ان سے کم ان 10 دنوں میں دوری اختیار کر لینی چاہیے. اکاؤنٹ وغیرہ لاگ آؤٹ کر کے تھوڑا سا سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. تو خلوت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ آدمی سوچتا بہت ہے مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن جب لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، ان سے گفتگو میں، ان سے کلام میں، پھر وہ اپنے آپ کو اتنا موقع وہیں فراہم کر پاتا ہے عبادتوں کا. تو خلوت اختیار کرنا چاہیے. 5 چیز ہو گئی. 5 چیزیں ہو گئی. 6 چیز تکبیر، کثرت سے تکبیر پڑھنا. یعنی یہ ایام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے، وَاذْكُرُ اسم اللہ فی ایام معلومات، کی خصوصی دنوں میں جو معلوم دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر کثرت سے تکبیر کہتے تھے. تکبیر کے خصوصی صیغہ تکبیر کا کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے خصوصی طور پہ تکبیر کا کوئی بھی صیغہ ثابت نہیں ہے. تو علماء نے اس لیے کہا ہے کہ کیوں تکبیر کا حکم تو آیا ہے، پر تکبیر کا کوئی صیغہ کیونکہ ثابت نہیں ہے تو بندہ آزاد ہے. اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کبیرہ کہہ لے، جو بھی تکبیر کے جو بھی صیغے ہو سکتے ہیں ان صیغوں سے وہ تکبیر کہہ سکتا ہے. اس میں سے مشہور صیغہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سے ایک اور صیغہ ابن مسعود سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضرت ابن مسعود سے ثابت ہے. ایک تیسرا صیغہ ابن عباس سے ثابت ہے ابن ابی شیبہ ہی میں، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ 3 صیغے جو صحابہ سے ثابت ہیں، اور ان صیغوں کے علاوہ بھی بندہ ویسے ہی اللہ اکبر پڑھتا رہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوں گے. تو تکبیر کرنا ہے. 7ویں چیز روزہ رکھنا ہے نا. ان ایام میں خصوصی طور پہ روزہ رکھنا، مطلب 10 ایام میں عمومی طور پہ روزہ رکھنا، اور خصوصی طور پہ عرفہ کا روزہ رکھنا، جس کی خصوصی فضیلت ہے. لیکن میں اللہ کے بارے میں یاد ہے، یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ روزہ رکھتے. تو جس کو طاقت ہو وہ پورے 9 دن تک کے روزہ رکھے. اگر 9 دن تک نہیں رکھ رہا ہے تو کچھ ایام میں رکھ لے، کچھ چھوڑ کر کے. مثلا ان دنوں میں جو جمعرات اور سوموار کا دن آ رہے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھ لے، کیونکہ ان کی خصوصی فضیلت ہو جاتی ہے. تو اگر پورے روزہ رکھ سکتا ہے تو پورے روزہ رکھے، مستحب ہے، اور پورے نہیں رکھ سکتا ہے تو بعض ایام میں رکھ لے. لیکن عرفہ کا روزہ خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عرفہ کا روزہ بندے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ ہے نا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے بارے میں اصول ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ، کیونکہ صغیرہ گناہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ صغیرہ گناہ یاد ہی نہیں رہتے ہم کو کہ ہم کتنے کرتے ہیں. ہم صغیرہ گناہ یاد بھی نہیں رکھ پائیں گے ہم کتنے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی کہ بہت ساری نیکیوں سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر مینشن کر کے توبہ مانگنی ہے تو صغیرہ گناہ ہم سے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم کو یاد بھی نہیں رہ جائیں گے. اور کبیرہ گناہ تو اور آسانی سے معاف ہوتے ہیں. یعنی یہ تو صغیرہ میں توبہ صغیرہ میں روزے رکھنے، کبیرہ میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو توبہ کرنی ہے. خلوص دل سے آپ نے توبہ کر لی، ندامت ہے، توبہ کی شرطیں پائی جا رہی ہے، تو کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو روزہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا ہے ان میں. 7ویں چیز جو ہے 8ویں چیز کہ ناخن، بال اور چمڑی نہیں کاٹنا ہے ان 10 دنوں کے اندر. جن کو قربانی کا ارادہ ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ جب سے ذی الحجہ کا چاند نکلے گا اس کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک کے ناخن، بال اور جسم کی چمڑی کا کوئی حصہ کاٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور فلا یاخذن، ہرگز نہ کاٹے. نہ صرف امر ہے بلکہ تاکید ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حرام ہے جس کا ارادہ ہے، یعنی جس کی قربانی کرنے والا ہے، جو مالک ہے اس بکرے کا یا جو بھی جانور جو قربان کرنے جا رہا ہے وہ نہیں کاٹے گا. اس کے گھر والے اجر میں شریک ہیں لیکن ارادے میں شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. ارادے گھر والے نہیں کر رہے ہیں، ارادہ کون کر رہا ہے؟ جو مالک ہے وہ کر رہا ہے. تو گھر والے انشاءاللہ تعالیٰ علماء نے کہا ہے کہ وہ بال، ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں. جو مالک ہے اس جانور کا، جو قربانی کر رہا ہے، وہ نہیں کاٹے گا. تو جو یہ بھی ایک چیز ہے جس کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کے بعد مطلق اذکار جو ان 10 ایام میں ہوتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں خوب لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور کیا پڑھو؟ الحمدللہ. تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنا. تو
تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمدللہ ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے مختلف موقعوں پر. بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ پڑھ لیں، ہے نا، سوئے لیٹے ہوئے پڑھ لیں، عورتیں کچن میں کام کرتے ہوئے پڑھ لیں. بہت سارے مواقع اس میں ہوتے ہیں. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مستقل تر رکھیں. 10ویں چیز ہے نماز کی پابندی، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر ہے. تو نماز کی پابندی، فرائض کی خصوصی طور پہ پابندی کرنا چاہیے. فرائض میں کم سے کم ان 10 دنوں میں تو فجر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوٹنی چاہیے. ہاں ویسے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن فجر تو سب سے افضل ترین عمل ہے، تو ان 10 دنوں میں تو کم سے کم فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کی پابندی کرنی چاہیے اور بڑھانا چاہیے. چاشت کی نماز 2 رکعت اگر پڑھ لیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہاں 10-11 بجے اٹھ کے آدمی کوشش کرے کم سے کم ان 10 دنوں میں اگر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہو، اگر بہت 8 رکعت پوری نہیں پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت ہی پڑھ لے، 4 رکعت ہی پڑھ لے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے نا. 4:30 کے قریب جو ہے اگر اٹھ جائے 4، 4:15، 4:30 بجے، تو 2-4 رکعت پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خاص طور پہ ابھی تو ہمارا فجر کا ٹائم آگے بڑھ رہا ہے نا، تو اگر 15-10 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، ان 10 دنوں کے اندر ہی پڑھ لیں. جب اتنا نیکی کا اتنا افضل ترین عمل ہے تو ہم تراویح پوری پڑھ لیتے ہیں 1 گھنٹہ رمضان میں. تو رمضان سے زیادہ افضل جب ایام چل رہے ہیں تو اگر فجر سے پہلے اٹھ کر کے، اور اگر فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں رات میں لیٹ سے سو رہے ہیں تو رات میں ہی کبھی جو ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھ لینے میں اتنی کوئی مشکل چیز نہیں اگر ہم اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں تو ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ بلکہ بعض سلف سے یہ بات منقول بھی ہے کہ تم ان راتوں کو جاگو، اور بلکہ غالباً ابن عباس نے کہا کہ اپنے غلاموں کو بھی جگاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ. تو 2، 4، 8، 10 رکعت پڑھنا، 8 رکعت، 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے کوشش کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں تہجد کی نماز بھی کچھ نہ کچھ ہم پڑھ لیں. قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن بھی افضل ترین ذکر ہے، تو قرآن کی تلاوت بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. تو ہم پورا نہیں ختم کر سکتے ہیں تو 10 پارہ تو ختم کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان میں بہت سارے لوگ الحمدللہ ایک عشرے میں قرآن ختم کرتے تھے، تو جو ختم کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. یا کم سے کم جیسے رمضان میں بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک قرآن پورے رمضان میں ختم کرتے ہیں، تو روزانہ 1 پارہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہی تھوڑا 10-10 منٹ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایک دن میں 1 قرآن ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک دن میں 1 پارہ ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 12ویں چیز دعا کرنا چاہیے کثرت سے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ. سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ دعا. یعنی ایک عمومی بات میں بول سکتا ہوں کہ رمضان طاری کر لیں اپنے اوپر. یعنی رمضان جتنا ہم رمضان میں کوشش کر رہے تھے، کم سے کم اتنا کوشش ایک رمضان اپنے اوپر طاری کر لیں. کثرت سے دعا کریں، صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے صدقہ جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو بخشنے والا، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو صدقہ کریں. اور ایک عظیم عبادت جو ہم ان دنوں میں انجام دیتے ہیں وہ قربانی کی عبادت. تو قربانی کریں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے. قربانی کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے 2 مقامات پر. وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. تو قربانی خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور اگر بندے کوشش کریں، نہیں بہت سارے الحمدللہ قربانی کا ایک مزاج تو ہمارے یہاں پر ہے ہی ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے خرچ کریں گے لیکن قربانی میں غریب ہو جاتے ہیں. ہاں حالانکہ بندہ اگر کوشش کرے تو قربانی کرنا اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں ایسے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں کہ 15-20 ہزار 25 ہزار کا فریج، موبائل سب خرید سکتے ہیں، اور قربانی کا دن آتا ہے تو غریب ہو جاتے ہیں. ارے بھائی آپ بکرا نہیں قربان کر سکتے ہیں تو بڑے میں حصہ لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی. چلیے آپ کو بکرا پسند ہے، اس کا مطلب آپ بکرا نہیں کر سکتے، آپ کو قربانی کرنا ہے نا. قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بڑے کو کچھ نہیں کھاتے تو آپ بانٹ دیجیے، سارا بانٹ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ تھوڑی رکھا ہے. لیکن اگر آپ استطاعت بکرے کی نہیں رکھتے ہیں، یا تو بکرا کریں گے یا تو کریں گے ہی نہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے. اور یہ بات خاص طور پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کو عبادت محبوب ہے، اس لیے اللہ نے ہر امت کے اندر یہ عبادت رکھی. اور ہر دنیا میں نیکی کرنے والے اس نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے رہے ہیں. سارے انبیاء قربانی کرنے والے رہے ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے قربانی کرنا. تو قربانی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ حج تو خصوصی کی عبادت ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے ان کو حج کرنا چاہیے.
اور حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جن کو توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ملی ان کو دعا کرتے رہنی چاہیے، جن کے اندر استطاعت نہیں ہے ان کو تمنا کرتے رہنی چاہیے. ممکن ہے کہ ان کی تمنا کی وجہ سے اللہ ان کو وہ اجر دے دے جو ایک حاجی کو ملتا ہے. جیسے تبوک کے موقع پہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جو وادیاں یہاں پہ طے کی ہیں ہر قدم پہ ہمارے ساتھ تھے، ان کو ہر چیز کا اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آنا چاہتے تھے تبوک میں لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو بہت سارے حج کرنے والے اگر وہ نیت رکھیں کہ مجھ کو حج کرنا ہے، توفیق نہیں ملی، استطاعت نہیں ہو سکی، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کی وجہ سے حج کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور آخری چیز ہے کہ عید منائیں. عید منانا بھی ایک نیکی کا کام ہے، انجوائے کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو خوشیاں دی ہیں ہم کو، ہدایت کی، اپنے دین پر عمل کرنے کی، اس پر خوشی منانا بھی ثواب ہے. یعنی ہمارے اللہ نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام اکل و شرب، کی تشریق کے سارے دن کھانے پینے کے دن ہیں. تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانے سے رک جاتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے، ویسے اللہ کے حکم سے جب کھاتے ہیں لطف لے کر کے، دعوتیں کھاتے کھلاتے ہیں، گوشت کھاتے کھلاتے ہیں، اس پر بھی ہم کو اجر ملتا ہے. یعنی اس کو انجوائے کرنے پر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن رکھا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے پر، اس کو انجوائے کرنے پر، اس سے خوشی منانے پر، اچھے کپڑے پہننے پر، رشتہ داروں کے گھر میں جانے پر، اور جو بھی حلال کام ہم خوشی منانے کے لیے کرتے ہیں ان خوشی منانے پر بھی ہم کو اجر ملتا ہے. کیونکہ خوشی منانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو ان دنوں میں خوشی منانا بھی ثواب کا کام ہے، عید منانا بھی ثواب کا کام ہے. بہت سارے لوگ نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے مسلمان پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیسے خوشی منائے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مدینہ کے اندر خوشیاں منا رہے تھے عید کی، اس زمانے میں مکہ میں بہت سارے مسلمان پریشان حال تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، گھر سے باہر ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، بہت سارے مستضعفین تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے تھے، جنگوں میں مارے گئے تھے. لیکن ایک جگہ مسلمان خوش ہیں، اس کا یہ مطلب ناخوش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان عید منانا چھوڑ دیں گے. تو پوری جو اہتمام کے ساتھ عید کی خوشیاں منانا چاہیے. عید کی خوشیاں منانا بھی ثواب کا کام ہے. اور ہر وہ حلال کام جو ہم خوشی منانے کے لیے کرتے ہیں، کھانا کھلانا، بچوں کو گھمانے کہیں لے کر کے جانا، حلال جو ہے طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کرنا، عیدی دینا، نئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، جو بھی نیکی کا کام ہم حلال کام کرتے ہیں خوشی منانے کے مقصد سے، اس پر بھی اجر ملتا ہے ہم کو. اور قربانی، ہاں مبارکباد دینا اور قربانی کرنا. قربانی اس لیے علماء نے کہا ہے کہ افضل ترین قربانی پہلے دن کی قربانی ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کی، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ میں شامل ہے. تو اس لیے اس کی قربانی اور دنوں میں کی گئی قربانی سے زیادہ افضل ہے. باقی آپ 11، 12، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، جائز تو ہے، مستحب بھی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ 10 کو ہی کی جائے، کیونکہ 10 کی قربانی میں 10واں ذی الحجہ جو ہے وہ پہلے عشرہ میں آ جاتا ہے، اور پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے وہ قربانی کو بھی مل جاتی ہے. اس لیے جو اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو خصوصی طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے عید کے دن ہی کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ 11، 12، 13 کو بھی کر سکتے ہیں. اگر زیادہ ہیں آپ کے پاس جانور تو آپ بعد میں قربانی کر لیں، لیکن اگر ایک ہی جانور ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی کرے، کیونکہ اس پر ثواب زیادہ ہے. بہرحال یہ میں نے جیسا کہ شروع میں ہی بتایا کہ کوئی نئی چیز اس میں بیان کرنے کے لیے نہیں تھی، لیکن جو جس طرح سے ایک ایمان والے بندے کو تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت اور یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یاد دہانی کے طور پہ ہم نے خصوصی درس رکھ لیا، کیونکہ ہمارا جو منگل کا درس ہے وہ خصوصی موضوع پہ چل رہا ہے، اور اس کا بھی اس مہینے سے خصوصی تعلق ہے حضرت ابراہیم اسلام کی سیرت کا. تو اس لیے 2 موضوعات ہمارے ذہن میں تھے، ایک عشرہ ذی الحجہ کا موضوع اور ایک قربانی کے مسائل کا موضوع. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں کسی ایک دن امید ہے کہ ہم لوگ قربانی کے مسائل پر بھی ایک درس رکھیں گے. کوئی سوال ہو تو اگر آپ حافظ فیاض کے پاس اور میرے پاس بھیج سکتے ہیں. باقی کوشش کریں گے کہ قربانی کے مسائل زیادہ سے زیادہ اس درس کے اندر کور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں خصوصی اہتمام کرنے کی، عبادتوں کی، نیکیوں کا خصوصی اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہم کو خوب محنت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.